اور اللہ دے رسول علیہ السلام اس بارے بہت فکر مند سی۔ رسول کریم آندے سی تسی تے خوش ہوندے جے نا، خوش نہ ہو، یہ کم خراب ہونا ہے۔ اے صحیح بخاری ہے، الجز الحادی عشر فتح الباری دا حدیث نمبر 6425 کہ خوش ہوندے بندے مسلمان فوجاں جدیاں مال غنیمت آوندا۔ ہویا کی فرماؤندے ان عمرو بن عوف و حلیف لبنی عامر بن لؤی کان شاہد بدر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسور بن مخرمہ آندے کہ مینوں عمر بن عوف نے جڑے جنگ بدر جی رسول اللہ نے شریک سی، اخبرو ایک گل سنائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ وعدت بن الجراء الى البحرین یا چیز جزیات۔ سارے تاریخ نے فتوحات اسلامی لشکر جڑے ملک ہی لے رہے ہیں، اسلام نہیں آ رہا۔ اور یہ خود رسول اللہ دے زمانے جی فرق نظر آ گیا۔ سورہ انفال پڑھ لو، نبی علیہ السلام دے نال جڑے پہلے رلے سی، اللہ نے آکھا ایک آدمی 10 آدمی اللہ مقابلہ کر سکتا کافر۔ اور آخر تے اسے ہی قرآن سے آ گیا، نال ہی اللہ نے لکھ لیا کہ میں دیکھ لیا کہ ہن تواڈی کمزوری آ چکی، تعداد زیادہ ہوگی، کمزوری ایمانی ہوگی۔ فرمایا ہن صرف ایک مسلمان 2 کافراں دا مقابلہ کرنے جوگا رہ گیا، بہت 5واں حصہ ایمان رہ گیا۔ بعد پھر اللہ دے رسول علیہ السلام تو جو تو وہ فرماؤندے اللہ دے رسول نے ابو عبیدہ بن الجراح نوں بحرین بھیجیا تاکہ اتھوں دا جزیہ لیاوے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صالح اہل بحرین، حضور علیہ السلام دی انہاں نال صلح ہوئی سی بحرین والوں دی، ٹھیک ہے تہاڈا علاقہ تہاڈے کول مگر انہاں تسی جزیہ دینا۔ وامر علیہم العلاء بن الحضرمی، تے حضرت علاء بن الحضرمی نو تے آپ نے مقرر کیتا۔ ہن بھی جنی ہے نا دنیا عطائی حکیم یہی ہے کہ مسلمان جڑے ایٹم بم بناؤ، کارخانے بناؤ آ کر، اور یاد رکھو تہاڈی ترقی ادوں تک سی جب تک تسی غریب سی، جس دولت تے خوش ہوندے جے نا اس سے ہی پٹھا بٹھایا۔ اور حضرتوں کے زمانے تک جانے ہو گیا سی، پہلی چاہیے سن یہ دین سے چلاؤ لا بندہ آ جائے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مقرر کیتا سے علاء بن الحضرمی۔ وقادم ابو عبیدہ بمال من البحرین، وہ بحرین چوں جزیہ لے کے مدینہ شریف واپس آئے۔ فسمعت الانصار بقدومہ، مدینہ شریف کے لوگوں نے سنیا بے ابو عبیدہ واپس آ گیا تو جزیے دی رقم مسجد نبوی چاہیے۔ مسجد مدینہ شریف بہت ساریاں سی، اپنے محلیاں بھی لوگ پڑھ لیندے سی، مگر اس دن فوافقت صلاۃ صبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انصار اپنیاں مسجداں چھڈ کے حضور دی مسجد آ گئے تے فجر دی نماز آپ پیچھے پڑھی۔ ہاں علامہ اقبال دی گل یاد رکھو، اگر تے زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگڑی سے۔ پناہ منگو اس دولت اور عمارت تو یہ لے بہندی ہے۔ اسی تو ہن بہت زمانہ پیچھے آ گئے، پہلا ہی وقت کہ دولت جڑی کہنوں لے جاندی بندے جدوں ہاتھ آ جاندی ہے، آلہ مکان شروع ہو جاندے، اچھے کھانے ہو جاندے، اچھے لباس ہوندے، آرام پسند ہو جاندے، انہوں نے پھر لی موافق آؤندا۔ جس آئے فلم انصرف تحرزوا، اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں سلام پھیریا تے ہو گئے اگے سارے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین راہم، جدوں حضور نے انہوں نے ویکھیا تے حضور مسکرائے۔ وقال، اور فرمایا اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ، فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں میں خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کے آیا۔ وان جاء بشین لیا رقم، قالوا اجل یا رسول اللہ، کہنے لگے ہاں اللہ دے رسول علیہ السلام۔ قال فابشروا واعملوا ما يسركم، فرمایا خوش ہو جاؤ، پھر جڑی شاید تمہیں پسند ہے وہ امید رکھو مل جاندی تمہیں۔ مگر اس نے فرمایا برحق فرمایا، اور 1400 سال دی تاریخ دی مہر ہے سر تے، وہی ہویا جدا خطرہ حضور نوں سی۔ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ دی قسم مینوں تواڈے بارے غریبی دا ڈر نہیں، ادوں بھی تواڈے کپڑے پھٹے ہون، جتیاں ٹوٹیاں ہون، یہ تو مینوں کوئی خطرہ نہیں، انہیں تانوں کوئی نہیں بگاڑنا، نہ تسی دین تو ہٹنا۔ ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مینوں ڈر ہے تو اس گل دا جتے تسی خوش ہوندے جے نا تے ملک ہتھ آؤ گے تے مال آؤ گا کہ تواڈے واسطے دنیا بہت فراخ کرتی جانی، بہت مال ہونا، ڈھیر لگ جانے مدینے مال غنیمت دے، جس طرح پہلیاں دے لیے اللہ نے فراخ کیتی سی۔ تے نتیجہ ہے انہاں فتنافسوا کما تنافسوا، جویں انہاں لوکاں نے پھر دین نوں کنڈ پیچھے سٹ کے تے دوڑ لگاتی سی، یہ ایک دوجے تو اگے نکلو۔ وَتُلْهِكُمْ كَمَا لَتْهُمْ، جویں انہاں نوں اللہ تو پھر غافل کرتا سی اس مال نے، یہ ہوئی حال تہاڈا ہونا۔
اس تو یہ حدیث شریف ایک میں تو پڑھی ورنہ بہت حدیثاں آپ نے فرمایا کہ تسی فتوحات تے خوش ہوندے جی جدوں تہاڈے علاقے فتح ہو جانے تے لونڈیاں آ جانیاں نا خوبصورت تے مال آ جانا تسی اللہ تو غافل ہو جانا بالکل کام جڑا وہ خراب ہونا خوش نہ ہو پختہ ہونا جڑی اٹ پٹھے پکے وہ تھوڑی جی چنگی ہے کچی اٹاں دا کی فائدہ اسلام چ وڑ گیا کچے پکے نتیجہ خراب ہو گیا اور اتنا برا خراب ہویا تے زیادہ زمانہ نہیں گزریا کہ چھٹی لوگ جڑے سی وہ برے کماں پھس گئے اور ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماؤندے سی میرا وجود غنیمت جانو جدن میں اٹھ گیا نا میرے بعد صحابہ فتنے آ جانے ہیں تے جدن صحابی مک گئے ادن باقی امت سے آ جانے میں ہی بچان تو اڑلی ایک کام ہونا جے خراب میرے وجود نو غنیمت جانو صحیح مسلم معاشر نبی 309 صفحہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماؤندے کہ لوگوں میرا وجود جڑا تہاڈے لئی امن دی جگہ اور میرے تو بعد جڑے صحابہ کرام تہاڈے لئی امن دی جگہ تے بعد جڑا نا فساد اور فتنے یہ بالکل اینے ہونے ہیں جہاں اندازہ کوئی نہیں ہونا لوگوں نے نماز پڑھی ستارے نظر ماری تے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارے آسمان دی بچاؤ دی صورت ہے اور میں اپنے صحاب لی بچاؤ ہاں جدوں میرا وجود ختم ہوا تو صحاب تے فتنے شروع ہو جانے ہیں اور جدوں یہ فوت ہوئے ادوں بعد والوں تے فتنے شروع ہو جانے اور نال ہی رسول کریم علیہ السلام دا حوالہ پھر ویکھدے اے ترمذی شریف ہے تحفۃ العابدی رسول کڈا بابرکت وجود دا کروڑاں درود و سلام تے ویکھن نوں ایک بندہ ہی ہوندا بشر مگر وہ پاروں ایک پاور ہاؤس ہوندا جہدے نال ایمان دیاں لہراں دنیا جا رہیاں ہوندیاں وہ کو بہن والے جڑے انہاں دا ایمان کچھ اور ہوندا جیوں جیوں ہٹدے جاندے گھٹ جاندے اے سن لو حدیث پاک 321 جامع ترمذی جلد 3 7 تو ان حنظلہ الاسیدی وکان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ رسول کریم علیہ السلام دے کاتباں چوں سی وہی لکھ دے سی اور حنظلہ ابن ربیع ایک حنظلہ فرشتہ غسل دیتا ہو رہا اے حنظلہ ابن ربیع انہ مرہ بابی بکر وہا یبکی رسول کی ہوندا اللہ ایمان دا کڈا پاور ہاؤس ہوندا وہ اندر کنا ایمان پڑیا ہوندا کہ وہ دوسرے لوگ بھی جڑے وہ مجلس بہندے تو کچھ اور اثر ہوندا ہر جاندے تو ہو جاندہ ایک حنظلہ سیدی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں دی گزرے تے رو رہا سی فقال مالک یا حنظلہ انہاں آکھیا حنظلہ کی گل ہوئی تینوں تو رو رہا قال نافق حنظلہ تو یا ابا بکر کہنے لگا ابو بکر میں اپنا آپ ویکھیا مینوں یہ معلوم ہویا کہ میں مومن نہیں منافق ہے حنظلہ منافق ہے صحابہ کرام نیک لوگ جڑے ادوں بھی تو ہن بھی اپنا احتساب کر دے دوجیاں نوں کی انہوں نے آخنا ویکھدے رہندے ہیں میری عملی حالت کی ہے جو میں کہنا وہ کرتا بھی ہوں تو حضرت حنظلہ فرماؤندے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرنا بالنار والجنہ کانا رایا عین کہنے لگے اسی جدوں رسول اللہ دی مجلس سننے حضور اس ویلے جنت دا بیان کر دے دوزخ دا بیان کر دے اس ویلے بالکل انج ہی ہوندا جویں اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے اداں حضور بیان کر دے بے سانوں یہ معلوم دا پردے اٹھ گئے جنت دے پھل نظر آؤندے ہیں نہراں بہ رہیاں باغ دوزخ بھی پڑکدا نظر آؤندا فائزہ رجانا آپسنا الازواج والزیات ونسینا کثیر مگر جدو اسی حضور دی مجلس تو چلے جانے گھر تے جا کے پھر بیویاں پھس جانے ہیں اپنی زمیناں جائیداداں دے انتظام تے لگ جانے ہیں وہ بہت ساریاں گلاں جڑیاں انہاں نوں اسی بھلا بیٹھے وہ اثر نہیں رہندا جڑا حضور دے کول ہوندا یہ فرق جڑا مینوں نظر آیا نا اپنے اندر یہ منافقت ہی معلوم ہوندی مومن دا چاہیے ہر ایک حال ہوے یہ منافقت نظر آؤندی اس ویلے حضرت ابو بکر قال فواللہ انا لکذالک حضرت ابو بکر جڑے سی انہوں نے آکھیا اللہ دی قسم حال تے ساڈا بھی یہ ہوئی یہ تے گل جڑی تو دسی تے واقعی ٹھیک ہے میں رسول اللہ دے کول ہونے ہاں تے گل کچھ اور ہوندی ہے جدوں اٹھا ہونے تے پھر کم ہو رہا انطلق بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال چل حضور علیہ السلام کو چلیے اپنی جا کے حالت دسیے کہ یا رسول اللہ اے فرق جڑا دے پاروں سی کسی منافق تے نہیں فانطلقنا گئے اسی فلما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مالک یا حنظلہ جدو حضور نے دیکھیا روندیاں تو آپ نے فرمایا حنظلہ کی گل ہوئی تین کالا نافق حنظلہ تو یا رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت حتی کاننا رایا عین جدوں تواڈے کول ہونے ہیں جنت دوزخ دی گلاں سنتے اس ویلے بالکل انج ہے جویں اسی اپنی اکھاں نال انہاں نوں ویکھ رہے ہیں
فائدہ رجانا آپسن الزواج وزیادہ ونسینا کثیر جدوں تواڈے کو آنے بیویاں زمیناں جائیداداں پہ کے کئی چیزاں جڑیاں انہوں نے بھلا دیں قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدومون علی الحال التي تقومون بها من دی لصافتکم الملائکہ فی مجالسکم وعلی فرشکم وطرقکم آپ نے فرمایا حنظلہ کہ ابو بکر تسی پریشان نہ ہو میری مجلس کجا تے میری مجلس تو الگ ہونا کجا جے وہی حال تہاڈا ہمیشہ رہے جڑا میری مجلس ہوندا تے رب دے فرشتے تہاڈیاں بستریاں تے تہاڈیاں مجلساں تے آ کے تہاڈے نال مصافحہ کرن لگ پردے ننگے ہو جان اور تہاڈے رستیاں وفی ترو کے سڑکاں تہانوں ملنا شروع کر دین مگر ولاکن یا حنظلہ سا حنظلہ اے وقت دی گل ہے میرے کول ہوندیاں گل ہور ہونی ہے میرے تو دور ہو کے پھر اثر کٹنا ہی ہے یہ رسول کریم علیہ السلام اپنی زندگی کہہ رہا ہے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث فرما رہا ہے کہ آسمان دے ستارے جدوں چلے گئے آسمان جاندہ رہنا جدوں میں گیا تو صحابہ کرام تے وہ فتنے آ جانے ہیں جنہاں دا میں تانوں دس رہا اور بخاری شریف سے وہ جلد نہیں آ سکی 13ویں آپ اس طرح اچھی جگہ تے چڑھے مدینے شریف تے گھر نظر آؤندے سی آپ نے فرمایا میں تواڈے گھراں فتنے اس طرح ڈگدیاں ویکھ رہا جویں بارش دے قطرے میرے بعد کم خیر نہیں اور امام ابن حجر لکھتے پھر دیکھو حضرت عثمان رضی قتل ہو رہا ہے مدینہ شریف یزیدی لشکر اجاڑ رہا بعد جنگ جمل صفین صاف لفظ اربا کم واقع قتل جویں بارش دے قطرے ڈگدے نا میرا جانا ہی ہے تواڈے گھراں مینوں اس طرح قطرے نظر آؤندے مال نوں کیا جس مال تے خوش ہوندے جی یہ خیر والا کوئی نہیں یہ پچھلیاں امتاں نوں جدوں مل گیا سی تے پھٹ لڑ گئی سی آپس لڑ مرے سی تے لالچ پی گیا سی عیاشیاں پی گئے اس عیاشی کا حال ہوں تسی ویکھو بہت زمانہ نہیں گزریا حضرت عمر رضی اللہ زمانے تک جاندیں شراب چل پئی عام چل پئی توبہ توبہ ایڈی وڈی برائی جنہوں اللہ تعالیٰ رزق من مال شیطان اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے سارے گناہ دی جڑ مسلمان سوسائٹی پھیل گئی دولت بہت آئی عراق فتح ہویا شام ہویا ایسے علاقے ریف چلے گئے جڑے زرخیز سی اتنے جا کے نہ ویکھیا بے باغ یا دسائے عرب دے بھکھے ننگے لوگ جس خطرے تو حضور ڈردے سی پیدا ہو گیا اے علی جڑا نہیں نا چنیا جا رہا جس تو کسے رائے نہیں دیتی بھی یہ شراباں چھٹوانیاں اور ایسی مڑ کے کبوتر اڑاؤنے مدینے شریف چھڑنے کام خراب ہو چکا اس تو بھائی علی نو کسے نے ووٹ کرا دینا علی اپنے زمانے ویسے تو ناکام ہو گیا کہہ رہا بھی مینوں ہن نہ چنو جنوں بناؤنا بنا لو میں جدے اگے مندا آیا مندا جاؤں گا مینوں وزیر ہی رہن دو تے جے بنایا تے میں تانوں اس رستے تے چلاؤنا جڑا میں جاننا اللہ دی کتاب رسول دی سنت تسی پھر میرے خلاف ہو جانا میرا جینا تنگ کرو فائدہ کی ہے اس وے سارے پیری پی گئے بھی ہن حضرت عثمان رضی اللہ بعد کوئی نہیں نظر آਉਂدا تو پہاڑ چک ہاں پہاڑ چکدیاں ہی 2 دن بھی نہیں گزرے تے جنگاں ہی جنگاں جمل ہو رہی سفین ہو رہی نہروان ہو رہی جینا حرام کرتا مدینہ چھڑنا پی گیا دوبارہ نصیب نہیں آیا دیکھنا جس گل تو ڈردے سی مینوں نہ بناؤ جو بناؤں دے آؤں دے کرو اے ہن بخاری شریف تو سنو کہ شراب کتنا عام ہو گئی اینی پھیل گئی پین لگ پے لوگ کہ سزا وداؤنی پئی رسول کریم علیہ السلام دے زمانے اینا ہی سی بھئی کوئی شرابی لیاندا جاندا کوئی مقرر سزا نہیں کوئی جتیاں ماریاں کوئی ڈنڈے مارے کوئی تھوڑے بہت کوڑے مارتی حضرت ابوبکر رضی اللہ زمانے جا کے 40 کوڑے مقرر ہوئے 6779 نمبر صحیح بخاری کا دولت نے جڑا قرآن ہوندا سی تسی کئی شیاں نوں چنگا سمجھدے جے حالانکہ بریاں ہون گیاں تواڈے حق تسی سمجھدے مال آؤن گے کننا نوتا بشار براہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امرات ابی بکر صدر من خلافت عمر فنقوم الیہ بیدینا و نیالنا وردیتنا حضور دے زمانے حضرت ابوبکر دے زمانے حضرت عمر دے شروع زمانے جدوں شرابی نوں لیاندا جاندا سی صحابہ آندے سی اٹھدے سی کوئی ہاتھ نہ ماردا کوئی چھترا نہ ماردا کوئی چت نہ حتی کان آخر امرات عمر فجر 40 جدوں حضرت عمر دا پچھلا وقت آیا تے شراب عام ہو گئی آپ نے پھر 40 کوڑے کیتے حتی تبت اذا تب فسقو اے حضرت عثمان رضی اللہ بیچارہ کی کردا کام خراب ہو گیا اس مارو دور سے دنیا نے مسلمانوں دا رستہ بدل دیتا جدوں فرما حتی اذا تو
جدوں لوگ پھر بہت حدوں لنگ گئے، وہ فسق اور فاسق ہو گئے، جالا دا سمانی، حضرت عمر رضی نے پھر 80 کوڑے مارنے شروع کیتے۔ یہ 80 دی سزا پھر زیادہ خرابی ہون تو شروع ہوئی، اور وجہ یہی بیان ہوئی کہ جڑے علاقے زرخیز سی، عراق قابو آیا، ایران شام قابو، زرخیز علاقے اتنے لوگوں کھاندیاں پیندیاں ویکھیا، انہوں نے محلات شروع کر دیتے، آلہ بلڈنگاں شروع ہو گئیں صحابہ کرام دیاں ہی، تے حضرت ابو ذر غریب جڑا نہ سہ سکیا، انہیں آخر اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی میں جدوں مدینہ سلا پہاڑ تک چلا جانا آبادی تو پھر اتوں چلا جائے، اس شہر میں چھڈ دیں، اتنے دین بہت تھوڑا رہ جانا۔ حضرت عثمان بعد میں شام چلے گئے، شام ہی ویکھیا حاکم وقت جڑا تے کوٹھیاں بناؤن دیا۔ اللہ دے نیک بندے نے آخیا یار رسول اللہ کی دین دیکھ کے گیا سی، سونے چاندی دے ڈھیر تسی لا لائے، ایڈے ایڈے امیر بن گئے تے غریب بھکھے مرن رہے۔ شکایت ہو گئی، حضرت عثمان رضی نے بلا لیا، کیا تو ساری حکومت کے خلاف پروپگنڈا کرنا؟ حضرت معاویہ نے مینوں لکھا کہ اگر شام چاہیے تینوں واپس بلا لا۔ اس آ گیا یار میں پروپگنڈا کہدا کرنا، میں تو رونا کہ اللہ دے رسول دے نال سی میں، تے حضور نے مینوں آخیا ابو ذر آہ پہاڑ بھی سونے دا ہوے تے شام تک میں سارا اللہ دے رستے خرچ کر دیں۔ وہ دین کی حضور نے دسیا اللہ دین یکنزون الذهب والفضة، سونے چاندی دے ڈھیر لگ گئے، کروڑ پتی بن گئے تسی، غریب بھکھے مرن دے۔ مدینہ شریف جو پھر آخیا بھائی تو کنارہ کر، کس طرح جا کے ربضہ دے اندر مدینہ شریف و دور بیچارے تنہا رہ اپنی بیوی اور بچے نہ اتنے غریب مر گئے، یعنی سوسائٹی دا رنگ بدل چکا سی بالکل۔ لوگ جڑے نا مال و دولت دنیا نے انہوں نے کچھ اور بنا دیتا سی، دوسرے پاسے چل پئے۔ ایک پاسے تے مال غنیمت دا ہونا، خوبصورت لونڈیاں ملنیاں، دولت، اس لوگوں دا ذہن خراب کر کہ سانوں سختی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے جڑا حذیفہ نے کہا سی بند ہے، سیلاب تیار ہے مگر یہ بند ہے، جس نے مریا نا یہ بند ٹوٹا ہڑ آ جانا، بالکل وہ سختی حضرت عمر رضی نے روکیا سی، کام ادوں ہی خراب سی، مگر حضرت عمر رضی دے تشدد پاروں لوگ پھر دبے سی۔ اور تاریخ اسلام پڑھو، اس سے سختی تو تنگ آ چکے سی بھی ہن وہ حاکم لو جس زمانے سانوں ریلیکسیشن ملے، نرم ہوئے ساڑیاں انہاں چیزاں تے سانوں کچھ نہ کہے۔ حضرت علی تو پناہ منگدے سی، اس بندے نے جو یہ بھرا کرتا سی اللہ دا رسول ادنا کرنی ہے، ان کسے دا لحاظ نہیں کرنا، گل کوئی نہیں بننی، انہوں وچوں کڈو۔ حضرت عثمان رضی اللہ جانتے سی حیون کریم، شریف ہے، شرماؤ ہے، نیک ہے، نرم ہے، انہیں سختی کوئی نہیں کرنی۔ اس پاروں پہلا سبب جڑا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جنہاں چیزاں دے عادی ہو چکے، جنہاں جو شراب ہی ویکھ لو کہ حضرت عمر رضی اللہ 80 کوڑے بنانے پے، اتب فاسق، لوگ حدوں نکل گئے، فاسق بن گئے، اور انہاں فاسقاں چ توبہ اللہ اپنا ایک بدری ایڈا بڑا صابر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ساڑا عبداللہ بن عمر دا اور حفصہ دا ماموں قدامہ ابن مظعون، اور وہ بحرین حضرت عمر رضی اللہ گورنر سی، انہیں اتنے پینی شروع کر دی، بدری صحابی۔ اتوں جارود ایک صحابی سی وہ آیا، انہیں آ کے آخیا عمر میں اتنے آ کام ویکھیا، صبر نہیں کر سکیا، میرا کام سی تیرے تک اطلاع پہنچانا، قدامہ شراب پیندا۔ یہ آخیا بہ جا۔ بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، انہیں آخیا میں بھی گواہی دینا کہ قدامہ شراب پیندا۔ حضرت عمر انہوں نے بھی ذرا آخیا بہ جا آرام نال۔ وہ جارود کہنے لگا ایک حق پایا میں، یہ عمر کو انصاف کی گل ہے، بے بھرا تیرا شراب پیوے تے روکیں تو سانوں نوٹس نہ لویں، تے جے نہیں تو مندا تو دی بیوی نو پوچھ لا، ہند بنت عتبہ جی انہوں ولید نو پوچھ لا بھی پیندا کہ نہیں۔ بلایا تو انہیں دسیا بھی ہاں پیندا۔ جدو انہوں بلایا تو انہیں آخیا میں پائی پینا اور علانیہ پینی، بدری صاحب۔ اور قرآن مجید دی آیت انہیں کر لی سورہ المائدہ دی کہ اللہ آندا جڑا ایمان لے آوے اور نیک کام کرے لیسا علیہ جناح فیما طعم، وہ جو مرضی کھاوے پیوے انہوں کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے آخیا سارے لیے کوئی گناہ نہیں، اسی سارے تو بڑا مومن اور نیک عمل کیا قرآن دی آیت اس طرح پینا تو پینا۔ اے سمجھو بدری بحرین دا گورنر اور حضرت عمر دا ساڑا قدامہ ابن مظعون۔ آپ نے آخیا یہ ہن کو منہ بند کرو، یہ تو قرآن دی تشریح غلط ہو گئی، اگر یہی مانا ہے بھی جڑا ایمان لیا نیک عمل کرتا ہو جو مرضی کھاوے پیوے تو قصہ ہی مک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ قدامہ نے قرآن شریف کی بدترین تعبیر کی تھی، یہ جو مانا نے لیا ہے تو بالکل گندا اور فاصلے۔ قرآن یہ آتا جے ایمان ہوں تو نیک عمل ہوں، نیک عمل چاہتی ہے گل کہ شراب اللہ نے حرام کی قرآن سے بچتا، نیک عمل تو آپ آتا، اس تو شراب پینی اور اپنے آپ کو سمجھنا میں نیک ہے، نیک کا جب اسے سورج لکھا کہ حرام ہے شیطانی کام ہے، اس تو یہ ہے جڑا فہم ہے بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پھر 80 کوڑے ہونے لگا۔
اس تو اندازہ کرو کہ گورنر بحرین بدری وہ بھی پین لگ پیا، دوسرے پین لگ پے اور سزا بنانی پئی، اور دوسرا کم جلتے عالم اسلام واقعی نقصان پہنچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دا مذہب سی کہ مال جڑا خزانے چ بیت المال یہ تصویہ ہونا چاہیے۔ کوئی پہلاں دا ایمان لے آیا، کوئی قریشی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی آزاد غلام ہے، یہ مسلمانوں دے حق مساوی، اللہ کو جا کے جنت درجے لیں پھر اتنے اج کوئی کلمہ پڑھے نا انہوں بھی اُنہ ہی حصہ بیت المال تو ملنا جنہ پہلے مسلمان دا۔ یہ ابو بکر اور علی دونوں دا یہ طریقہ سی، اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر بہت ترے کرتے رہے بھی نہیں تفضیل ہونی چاہیے، جڑے قریشی انہوں زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے، مہاجران زیادہ ملنا چاہیے، این تھوڑا ملنا چاہیے، وہ نہیں منے۔ یہ کہتے رہے سواب اللہ نہ تعلق رکھتا دنیا چ حقوق برابر ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور اس پالیسی میں تبدیل کرتا، اور یہ نتیجہ ہے کہ اسلام سرمایہ داری کا آغاز ہو گیا۔ اے درد نہ میں بیان کر رہا جی توالی نہیں سی بیچارہ چل سکتا، کوئی ارب پتی ہو گیا، وظیفہ زیادہ انہوں کی بچت زیادہ، حضرت طلحہ اور زبیر ورگے عبد الرحمان میں تو ہیر لگ گیا سونے، عبد الرحمان میرا آفی 4 بیویاں نے جڑا سونا ہی بعد کلاڑے نہ ونڈیا وہ شمار کوئی، ایک پاسے دولت ودی گئی دوجے پاسے لوگ غریب ہوں گے، آخر تے آپ نے بھی احساس ہویا کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ آپ نے امام ابو یوسف لکھ دے کہ اگر اگلے سال تک میں رہا پاٹ دینے کا یہ وظیفے ختم کر کے برابر کرنے سب نو یکساں دینے، مگر وقت نہیں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ آ گئے، انہوں نے وہ بجائے ختم کرن دے اقتراع بھی شروع کرتا، زمیناں دینیاں جاگیراں کہ گھوڑا دوڑا لو شام تک جتوں تک دوڑا لو علاقہ تیرا۔ یہ بڑے بڑے رجواڑیاں دے مالک بن گیا صحابہ کرام، جس پاروں کام جڑا سوسائٹی دا بالکل غلط وقت سے چل گیا، نمازاں رہیاں روزے رہ کوئی یہاں فرق نہیں آیا۔ اے 2 شیاں جڑا بندہ سمجھ گیا اسلامی تاریخ تو، ایک تے دولت جڑی باہروں آئی، سیلاب آ گیا، عرب جڑے گواں دا گوشت کھاندے سی، اٹھاں دا دودھ پیندے سی، انہوں نے ایڈیاں خوشبودار چیزاں خوبصورت لاؤنیاں محلات ملے، دنیا جویں حضور نے فرمایا تسی اج آئے دے بے ابو بیدال مال آیا یہ ڈر نہیں مینوں، جدوں دنیا آئی ادوں کم خراب ہونا، خراب ہویا، شراب چل پئی، اور نال جڑا تقسیم فرق۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری تو نقل کر دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیتا، کسی نو زیادہ کرتا کسی نو کٹ کرتا۔ ففرض علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فی اللہ جویریہ و صفیہ و میمونہ، وظیفے مقرر کیتے تے ساریاں حضور دی بیویاں دا 10,000 مقرر کیتا، جویریہ صفیہ اور میمونہ دا نہیں کیتا، انہاں دے تھوڑے کیتے۔ فقالت عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعدل بیننا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی بھی نہیں رسول اللہ ساڈے ساریاں تے انصاف کر دے سی برابری، اس تو کیوں ہے نا بیچاریاں دا بھی کٹاؤنا۔ فعدل بینہن عمر، پھر برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ثم قال انی بادع باصحاب المہاجرین الاولین فإنا اخرجنا من دیارنا ظلما وعدوانا۔ بڑا آدمی نیک ہوئے، غلطی ہوئے، غلطی اپنا نتیجہ جڑے وکھا کرے گی۔ یہ قانون قدرت بے لاگ ہے اس دنیا، کسی نے رعایت نہیں ملنی۔ میدان ہے وہ درہ چھڈیا سی، پیغمبر بھی زخمی ہو گئے، بعد لوگ پٹے کیوں ہویا؟ اللہ نے آخیا تواڈے اپنے ہاتھ دی کمائی، کیوں حکم دی نافرمانی کی؟ تقسیم ود کٹ ہونی شروع ہوگی۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلا میں مہاجرین تو شروع کروں گا، کیونکہ سانوں گھراں چوں کڈیا گیا ظلم رضوان نہ، نیکیاں واقعی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر نوں بھی پتا سی، مگر آندا یہ سواب گاں جا کے لینا۔ ایتھے کس طرح اسی مسلماناں چ فرق پا دیے، بھاویں اج کوئی کلمہ پڑھدا نہیں، بیت المال سب مساوی۔ ثم اشرفہم ففرض علی اصحاب بدر منہم 5,000، جڑے پہلے مہاجر سی انہاں چوں بدر والیاں دا 5,000 مقرر کرتا۔ ولے من کان سید بدر من الانصار 4,000، جے انصار چوں کوئی گیا سی اتنے بدر تو 4,000 کرا، قریشیاں دا ود گیا، مہاجراں دا انصار دا گھٹ گیا۔ وفرض لمن شہد احد 3,000، جڑے اوچ گئے سی انہاں دا 3,000 ہو گیا۔ قال من اسرا فی الہجرت اسرا بھی اسرا بے عطا، کیا جنہیں ہجرت پہلاں کی تھی انہوں انعام بھی زیادہ ملنا۔ من ابتا پھر ہجرت ابتیا بھی پھیلاتا۔ اے تفضیل اور تسویہ، برابر ونڈنا کہ فرق نہ ونڈنا، یہ چند سالاں چی طبقاتی تفاوت بڑھ گیا۔ امیر بہت امیر ہو گئے، غریب تھلے ڈگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے زمینہ دینا اور بھی کم جڑا سی لمبا ہو گیا۔ کان عطاء البدریین 5,000 وقال عمر لا فضل اللہ مرا من بعد،
انہوں کا 5000 بدریاں کا کہنے لگے میں بعد والا تیرا زیادہ ہی دینا تو انہیں آ نیکی کی حضرت ابوبکر کی پالیسی تو ہٹ گئے، دولت ود گھٹ ملنی شروع ہو گئی، ایک کیس نہ امیری غریبی بہت فاصلہ بڑھ گیا، دوجے پاسے مال و دولت سے دنیا نے لوگوں عیش دا عادی کر دیتا، جہدے نتیجے لوگ سارے جڑے سے انہوں نے پتا سی بے علی آیا تو مڑ کے سانوں ایک پچھا لوٹاؤ گا، مشکل ہونی ہے۔ اپنے دور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے منتخب ہوئے، موقع آیا تو خطبہ بھی سننا، پہلی تقریر لی جدو مسجد کھڑے ہوئے، کمان پہنی حضور دی پگڑی بدھی، اسے آخیا اللہ نے انعام کیتا سڑ اللہ نے رسول بھیجا، اسلام جیسی دولت دیتی، اللہ تعالیٰ نے ایمان سانوں نصیب کیتا، اے مال اگر میرا اپنا بھی ہوں تو میں لوگوں برابر بنتا، کچھ آ کے مال ہی بیت مال المسلمین ہے، سارے مسلمانوں کا مال ہے، یہ میں ود کر کس طرح کرنا، خادم نے آخیا گن طلحہ اور زبیر نے 3 دینار دے تے اس غلام نے دے، انہیں آخیا سی نہیں لیں گے، جنگے جمل نو چل پے، علی دے رستے رکاوٹ کئیاں نے آ کے مل کے آخیا، اے ولید بن عقبہ جنہیں شراب حضرت عثمان نے آخیا تو باپ بھی میرا قتل کیتا جنگے بدر، اور میرا چاچا جڑا سی وہ بھی حکم نال تو ٹھٹھے کیتے جدوں مدینوں کڈیا گیا، اور ہن سانوں دینا وہ 3 ٹکے جڑے عام غلاماں نوں دینا، انہاں آخیا نہیں پائی یہ کام اسی طرح ہونا، یہ علی دی کوئی ذاتی ہے جڑی وقت کر جو پہلا طریقہ سے برقرار ہونا، ہر ایک نوں مساوی ملنا، یہ اسی وی مسجد رہدا ہو کے بہ گئے، مشورہ کیتا، کوئی شام نوں چلا گیا، کوئی عراق نوں چلا گیا، حضرت علی دی حکومت پہلے دن ہی جڑی سی وہ سازشاں دا شکار ہو گئی، جس گل تو محنت کیتی 3 دن میں مینوں ہن بنا کے کی لینا، تو جس طرح بناؤندے رہو، مینوں وزیر ہی رہن دیو، مشورہ میں دیندا رہوں، مینوں نہ ہن پھساؤ، کیونکہ اگر میرے ذمے تسی یہ لگایا نا تو میں تمہیں دین دے مطابق چلاؤنا، تساں چلنا کوئی نہیں، جے میں اپنا دین چھڈاں اللہ دے رسول دے طریقے تو ہٹ گیا، بتیرے لوگ کہندے سی بھلی تم یار چلاکی نہ وہ گورنر رہن دے جڑے حضرت عثمان دے زمانے دے آؤندے، تے آپ نے فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، ایک دن بھی رہ جاننا تے جدوں اسی حضرت عثمان تے اعتراض کردے سی بے گورنر اس قابل نہیں، تے میں حکومت اپنی 4 دن چلاؤن لیے نہ رکھاں، تے خدا نے اگر پھڑ لیا کہ تو یہو جہے مجرم لوگ جڑے اپنے ساتھی رکھے ہوئے، اور وہ کمانڈر بھی نہ نہیں لینے، کمانڈر بھی جڑے مدینے چ آئے سی سارے وہ سی، جنہوں نے عبد الرحمان نے آخیا علی نہیں سانوں چاہیے، عثمان نو بڑا، اور وہ سارے بعد ننگے ہوئے، انہوں نے حضرت علی نو تنگ کیتا اور جنگاں لڑیاں، سارے ٹولے مخالف سی حضرت علی۔ اس تو یہ سوال جڑا بچوں کے ذہن پیدا ہوا سی بھی یہ شورا دے اندر جو گل حضرت عثمان علی تے رہ گئی تو لوگوں نے علی دے حق کیوں نہ فیصلہ دیا، وہ لیے میں تواڈے سامنے وضاحت کرتی ہے کہ پہلاں دے رسول اللہ دی صحبت دا اثر اینا سی بھی اتھوں اٹھیے اتھے تک جا کے فرق پی جاندا سی، تے حضور دی وفات دے وقت تے حضرت انس فرماؤندے ابن ماجہ کیا سی رسول اللہ دے دفن تو اپنے ہاتھ نہیں سی چاڑے حتی انکرنا قلوبا، اسی اپنے دل انہوں ہی دیکھ لائے سی بے دل ہو نہیں رہے، یہ وقت بدل گیا اور رسول اللہ والا رنگ نہیں رہا، اور بعد عراق اور شام اور دوسری فتوحات نے بالکل ہی پٹھا بٹھا دیا، جنہ مال آیا اس مال نے پھر لوگوں نے جویں حضور فرماؤندے سی کہ تسی ادنا ہی ٹوٹ کے پی جانا جویں پہلے پے سی، تے جویں انہوں نے ہلاک کرتا سی تانوں بھی ہلاک کر دینا۔ اس تو حضرت عمر دی سمجھو سیاست کی وہ دانا سی، سختی سی، کچھ قابو پایا سی، خرابیاں جو ہے سی نا کنٹرول انہاں دا بڑا سی، مگر جدوں حضرت حذیفہ فرمایا تو ایک بند دروازہ جدن یہ ٹوٹ گیا نا اس دن فتنیاں دا سیلاب آ جانا، بس وہ فوت ہوئے فتنیاں دا سیلاب آ گیا۔ اے میں تواڈے سامنے جو مختصر واقعہ سی وہ بیان کرتا، اگلا حصہ جڑا نا کہ بعد پھر اللہ دے رسول علیہ السلام کس طرح دسیا سی کہ اس دور دے اندر دین دی مٹی کیویں پلید ہونی، حدیثاں دی روشنی، یہ کہانی نہیں، یہ اپنے دین نوں سمجھنی بس کس طرح موڑ مڑ گیا، جنہوں واپس ہون جد تک امت پچھا نہ مڑے، جو جا چکے اللہ انہوں نے معاف کرے جنت الفردوس ہے، ہون دے لوگوں کا کام ہے کہ واپس مڑ اس خلافت اسلامیہ نو قائم کرنے کی کوشش کرن، اور خلیفہ اس طرح دا لبن جڑا باقی خلیفہ ہوئے جا نشین، کہ اس اہل ہوئے اپنے علم اور تقوی نہ کہ رسول اللہ دی جگہ تے بیٹھ سکے، وہ یہ نہ ہوئے کوئی ڈاکو آ گیا چور آ گیا تو لوگ یہ کنجر پہلے تو پیڑا ہے، ایداں دے خلیفے حکمران جڑے ہوں اسی بھگت رہے ہیں، توبہ توبہ مسلمانوں دی حکومت اور سربراہ ایسے، اے وہ بس یاد جانی تو کرا دیں کہ عباسی جڑے انہاں تحریک چلاتی شہر شہر بندے خفیہ وار تھے کہ بنو امیہ بڑے ظالم ہیں، ہے بھی ظالم کہ حضرت حسین رضی اللہ کیتا کی بعد مدینہ شریف اجاڑیا، بیت اللہ ساڑتا، یار لوگوں نے پٹکاتا،
تے وعدہ کیتا سی رسول اللہ دے چاچے دی اولاد نے عباس بھی ساڈے گھروں ہی دین ملیا تے اسی عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تختہ اٹھ گیا، لوگوں نے پہلے دیا قبراں تک پھٹ کے بھی ہڈیاں سارتیاں رانجنا۔ جدوں یہ بنے توبہ، دنیا کہن لگے رحم اللہ انبا چلا اور پہلے کفن چور تے یار اللہ رحم کرے انہاں نام مرادہ نہ تو وہی چنگا۔ اور پہلے کفن چور دی حکایت لوگوں کو پتہ کہ کفن چور سی مر گیا، لوگ انہوں برا کہندے سی، پت نے آخیا میں ہوں باپ نوں یار اچھا تے کہلاونا، انہیں یہ کیتا بھی کفن جڑا سی لاؤنا تے نال ایک قلعہ جڑا سی وہ کڑوا کے لے جانا دوار کولوں جا کے وہی دبر چ میت دی دے آنا، قلعہ بھی ٹھوک آنا کفن بھی لا دا۔ اس ویلوں آ کے یارو پہلا ہی کفن چور اللہ تے رحم کرے یہ تو وہی چنگا، یہ تو کنجر اتوں بھی لنਘ گیا۔ اس تو ایک کنجر جڑے پلے پی گئے نا یہ وہ موڑ ہے جڑا سی مڑ گئے کہ رسول اللہ دی جگہ تے بہن والا وہ نہ بندہ لبا جہدے جے رسول اللہ دی تصویر نظر آ گئی۔ دو دور بہترین گزر گئے۔ اس تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جڑا حضور نے فرمایا کہ سب تو بہتر زمانہ میرا، پھر اس تو نال دا، پھر اس تو نال دا، پھر فتنے ہی فتنے۔ عام اسی عالم مولوی یہی کہنے صدیاں دی گل ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، رسول اللہ دا اپنا زمانہ، ابو بکر دا زمانہ تے عمر دا زمانہ، اے تین زمانے جنہوں نے فرمایا بہترین گزرن گے۔ بعد ثم یفشل القتل، پھر برائیاں ہی برائیاں ہون گیاں، گناہ ہی گناہ ہون گے، حکمران بے شک نیک ہوگا کچھ نہیں، رعیت بگڑ چکی ہوگی اور دین اسلام جڑا دی شکل جڑی تبدیل ہوگی۔ اللہ رب العالمین امت مسلمان تے ہن بھی رحم کرے اور اپنا پلا سب کی یاد کر کے اللہ دے رسول دے دین نو غالب کرن اور حضور دی خلافت جڑی انہوں قائم کرنے کی کوشش کرن، پھر نمازاں بھی سدھیاں ہو جاندیاں تے روزے بھی زکات، پورا دین اپنی جگہ تے آ جاندا۔